بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی شیخی عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہمرا اشرف علی از بہر جاہ شیخنی بہر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عبد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلالو عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودھنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیران انور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم آمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ بد نگاہی سے ہم لوگ کچھ پرہیز نہیں کرتے۔ اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید ہزاروں میں ایک اس سے بچا ہوا ہو۔ دیکھیے اب سے 100 سال پہلے حضرت تھانوی فرما گئے ہیں، اس زمانے میں فرمایا میرے خیال میں شاید ہزاروں میں ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ عام طور پر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس کو بہت ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جوان ہیں انہیں تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم میں بدنگاہی کا مرض ہے، اور جن کی عمر جوانی سے ڈھل گئی ہے اور شہوت کم ہو گئی ہے انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں یہ مرض ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اگر کسی کو دیکھ لیں، نظر کر لیں تو کیا حرج ہے۔ سو ان کو اپنے مرض کی بھی خبر نہیں ہوتی، اور کتنی بری بیماری کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں۔ خوبصورت انسان دیکھنے کی خواہش اور قسم کی ہوتی ہے، اور پھول وغیرہ دیکھنے کی خواہش اور قسم کی ہوتی ہے، اور بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ اچھی صورت دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، خاموش ہو کر، وہ ریکارڈ چل رہا تھا، قرآن پاک کی صورت رکوع پڑھا جا رہا تھا، اور عورتیں باتیں کر رہی تھی قرآن پاک کے پڑھنے میں۔ حالانکہ غور کرنا چاہیے کہ الفاظ کتنے کس انداز سے نکالے جا رہے ہیں قرآن کریم کے، ہم بھی اسی طرح پڑھنا شروع کریں تاکہ اللہ کو ہمارے پڑھنے پر پیار آئے، مگر یہ نہیں، توجہ ہی نہیں ہے اور باتیں کر رہی ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو بولنا منع ہے۔ تو یوں کہتے ہیں بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ اچھی صورت دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی پھول کو یا اچھا کپڑا یا اچھے مکان وغیرہ کو دیکھ لیا۔ یاد رکھو یہ بالکل دھوکہ ہے، اور بات یہ ہے کہ خوبصورت انسان کو دیکھنا اور طرح کی خواہش سے ہوتا ہے، اور پھول اور خوبصورت مکان دیکھنے کی خواہش اور طرح کی ہوتی ہے۔ دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک طرح کی ہرگز نہیں۔ دیکھو، غور کرو، اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی یہ دل نہیں چاہتا کہ اسے گلے سے لگا لوں، سینے سے چمٹا لوں، اور خوبصورت انسان کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک نہیں بلکہ جدا جدا ہے۔ ایک دھوکہ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعضے کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے گلے لگا لوں،
اسی طرح دوسرے بچے کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے گلے لگا لوں۔ تو صاحبوں کھلی ہوئی بات ہے، اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے۔ اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہوتا ہے، اس میں شہوت بالکل نہیں ہوتی، اور دوسرے کے لڑکے کو جو گلے لگانے چمٹانے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں شہوت بھی ہوتی ہے، کیونکہ گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے، اور معشوق کی جدائی میں اور قسم کا رنج ہوتا ہے، اور اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا۔ اور ویسے تو ہر بدنگاہی بری ہے، لیکن لڑکوں پر بدنگاہی کرنا تو بالکل ہی زہر ہے، اس سے کھلم کھلا شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی جو برائیاں لکھی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بھاری بلا ہے، یہ بڑی بھاری بلا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی شیطان کا ایک تیر ہے، یعنی اس بدنگاہی کی بدولت آدمی شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں جو آدمی دیندار بننا چاہے، جو آدمی دیندار ہونا چاہے، اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ ملا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے۔ اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ ملا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے، جو دیندار بننا چاہے اس کے لیے۔ اس کے حق میں یہ ڈاکو ہے کہ اس کو اس کے مطلب تک ہرگز نہ پہنچنے دے گا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس آدمی کو، سننا ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور ان کی محبت دے دیتے ہیں۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں، اس کی طرف خواہش اور ان کی محبت دے دیتے ہیں جس کو اپنے دربار سے اللہ نکالنا چاہتا ہے۔ غرض یہ بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور بد نگاہی میں ایک اور بھی بڑی بھاری خرابی ہے جو اور کسی گناہ میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور گناہ تو ایسے ہیں جب ان کو خوب دل بھر کر چکے، دل بھر کے کر چکے، تو پھر ان سے دل ہٹ جاتا ہے۔ مگر بد نگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جتنی بد نگاہی کرتا ہے اتنی ہی اور زیادہ خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک خاص بھاری بلا ہے۔ دیکھو آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے، مگر یہ بد نگاہی ایسی بری بلا ہے کہ اس سے دل ہی نہیں بھرتا۔ اس برائی میں تو سب گناہوں سے بڑھ کر برائی ہے، اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم تو خوبصورتوں کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان خوبصورتوں میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، مگر یہ نرا شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، حکیم الامت کا بیان ہے یہ۔ ہائے ہائے، ایک بات اور سمجھیے، اگر ہمارے قبضے میں بچنا بچانا نہ ہوتا تو وعظ کہنے کی کیا ضرورت تھی، قرآن کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اللہ جسے چاہتے بچا دیتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہے نیک بن جائیں چاہے بد بن جائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو بعض یوں کہتے ہیں ہم تو خوبصورتوں کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان میں خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، مگر یہ نرا شیطانی دھوکہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑے پرہیزگار کہلاتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک خوبصورت کو دیکھا، اور دیکھ کر آپ کو حال آ گیا اور لوٹنے لگے، آخر بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں بقرات حکیم کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے کہا ایک خوبصورت پر ان بزرگ صاحب کی نظر پڑ گئی تھی، اس میں انہیں ایسی خدا کی قدرت نظر آئی کہ بس بے ہوش ہو گئے۔ تو بقرات حکیم نے کہا کہ ایک روز کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر ان کو کیوں نہیں حال آتا؟ جن کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے تو خوبصورت لڑکوں میں اور اونٹ میں، دونوں ہی میں برابر نظر آتی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت میں یہ بچہ ہی ہے؟ اللہ کی قدرت میں اونٹ نہیں ہے؟ کہ کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کی کوئی کل سدھی نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھ کو خوبصورت آدمی اور اونٹ دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں،
جیسے خوبصورت آدمی کے دیکھنے سے ہماری حالت ہوتی ہے، اسی طرح اونٹ کے دیکھنے سے تو ہر آدمی کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کر سکتا ہے، دونوں میں فرق دیکھ لے۔ اس خواہش کو عشق کہتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے اور یہ شہوت ہے۔ یہ سارا فساد جو ہے روٹیوں کا ہے۔ ایسے لوگوں کو 4 دن تک روٹی نہ ملے اور مکان میں بند کر دو، اس کے بعد اس سے پوچھو روٹی لاؤں یا لڑکا لاؤں یا لڑکی لاؤں، تو یہ کہے گا لڑکا لڑکی گئے اپنی ایسی تیسی میں، روٹی لاؤ۔ ہاں، تو یہ سارا فساد کہیں کا ہے؟ روٹی کا۔ پیٹ بھرائی مل رہی ہے، انگھائی لگ رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ملا جامی نے تو عشق کرنے کا حکم کیا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا عشق ہو چاہے کسی اور کا۔ اور قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی مرید ہونے کو گیا تھا۔ ان بزرگ صاحب نے فرمایا اول عاشق ہو کر آؤ، جب تمہیں کہیں مرید کروں گا۔ اس سے بعض بے وقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک کسی لونڈی یا لونڈے پر عاشق نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عشق بھی میسر نہیں ہوتا۔ بعضوں نے یہ سمجھ لیا اس سے، یہ بڑی غلطی اور بے سمجھی ہے۔ اس کا مطلب میں عرض کرتا ہوں، بات حقیقت میں یہ ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جس کے ساتھ تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی تعلق نہ رہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جس کے ساتھ تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی کچھ تعلق نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، پوچھا ابا جان آپ کو ہم سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں محبت ہے۔ فرمایا ہماری امی جان سے بھی محبت ہے؟ فرمایا کہاں ان سے بھی محبت ہے۔ تو فرمایا آپ کا ایک تو دل ہے، ہمارے دونوں بھائیوں کی محبت اس میں، امی جان کی محبت اس میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کہاں رہے گی؟ یہ صاحبزادے نے ابا جان سے کہا، بس بات کر ہی رہے تھے جب اذان شروع ہو گئی۔ اذان شروع ہوتے ایک دم اٹھ کے حضرت علی رنگ بدل گیا اور نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ نہ کسی بچے کو دیکھا نہ کسی بیوی کو دیکھا، چلے گئے نماز کے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آئے تو چہرہ بھی صحیح، چال بھی صحیح، حال بھی صحیح۔ اب آ کر پھر محبت سے بات کرنے لگے تو حضرت حسن نے فرمایا کہ ابا جان اب ہمیں معلوم ہو گیا۔ کیا معلوم ہو گیا؟ کہ اصل محبت تو آپ کو اللہ اس کے رسول سے ہی ہے، ہمارے حال پر تو شفقت ہے۔ اصل محبت تو آپ کو اللہ اس کے رسول سے ہے، ہمارے حال پر تو آپ کو شفقت ہے۔ تو کیا عجیب بات تھی۔ تو یہ فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے ساتھ بھی تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی کچھ تعلق نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہو جائے، سمجھے؟ اللہ کے سوا جس سے تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی کچھ تعلق نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہو جائے۔ ہندوستان کی آزادی میں جب عالموں کو جیلوں میں ڈالا گیا، گرفتار کیا گیا، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی بدسلوکیاں کی گئی، ان کو پکڑ کے باندھ رکھا ہے اور ان کے سامنے ان کی چھوٹی سی بچے کو پکڑ کے سڑک میں پٹک پٹک کر مار رہے ہیں۔ بولو کیا بیت رہی ہوگی ماں باپ اس باپ پر کہ جس کے بچوں کو زمین پر پٹک پٹک کے سامنے مارا جا رہا ہے، مگر آنکھ میں ایک آنسو نہیں ہے، آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو تعلق اصل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم کو اس میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور چاروں طرف اس میں سریے سوئیں نوک دار لگا دیے اور اس میں کھڑا کر دیا، نہ بیٹھ سکتے نہ کمر لگا سکتے، جی لیٹنا تو کس کی بات، کمر بھی نہیں لگا سکتے، چاروں طرف سریے سوئیں دار نوک دار کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر نیند کا غلبہ ہوا اور نیند آئی، ان سریوں پر گر پڑے۔ جب وہ سریے چبھے ایک دم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ قربانی تو کوئی دے کے دیکھے،
مگر ہم تو اتنی بھی قربانی دے کے اپنی آنکھوں کو ہٹا لیں، اتنی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ دو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جس کے ساتھ بھی تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی تعلق کچھ تعلق نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہو جاوے۔ اب رہی اس کی تدبیر، کہ تدبیر کیا ہو، کہ دوسروں سے اپنے تعلق کیسے مٹائیں، تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے تعلق ہو اس کو دل سے ایک ایک کر کے مٹا دے۔ جس چیز سے تعلق ہو اس کو دل سے ایک ایک کر کے مٹا دے۔ چنانچہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا، لیکن اس طریقے میں بہت دشواری ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی آدمی کو 10 چیزوں سے تعلق ہے، مکان سے، باغ سے، اولاد وغیرہ سے، اور 10 ہی اس کے اندر عیب ہیں، حسد ہے، غرور ہے، عداوت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے اگر اس کا علاج کریں گے تو ہر ایک کا علیحدہ علاج کیا جائے گا، اور اس کے لیے بڑی عمر چاہیے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ عیب رہ ہی جائیں گے۔ اس دشواری کو دیکھ کر پچھلے بزرگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے۔ یہ تو ہے نقشبندیہ سلسلہ جو میں نے عرض کیا، ایک ایک کا علاج کرنا، ایک ایک کو نکالنا، اور سلسلہ چشتیہ کا آگے آ رہا ہے۔ تو پچھلے بزرگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، جیسے کہ مہربان حکیم کی شان ہوتی ہے کہ بیمار اگر کڑوی دوا سے ناک منہ چڑھائے تو وہ اس کو کسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے، یا وہ دوا بدل دیتا ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو رحمت فرمائے، آپ کے دماغ میں کچھ گرمی سی آ گئی۔ ہر چیز بڑے اعتدال میں حضرت کے ہاں ہوتی تھی، بولنا بھی، چلنا بھی، کھانا بھی، دیکھنا بھی، بولنا، ہر چیز، یہاں تک کہ کپڑوں کا پہننا بھی، ہر پاجامے اور کرتے، ٹوپی، بنیان پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، اس طرح۔ جب پہنتے تھے کون سا اتارا، 1 نمبر کا، اب 2 نمبر کا پہنیں گے، 2 نمبر کا اتارا، 3 نمبر کا پہنیں گے، 3 نمبر کا کرتا، 3 نمبر کا پاجامہ، 3 نمبر کا بنیان، 3 نمبر کی ٹوپی، سب پہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک کپڑے کو گھس جائیں گے، دوسرا رکھ کر ترس ہو جائے گا، اے اللہ مجھے بھی بھیج دے، کوئی پہن لے، مجھے پہن لے، ہے نا، ہمارا حال یہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بھائی جان نے پرکھ لیا کہ ابا جی کے دماغ میں کچھ گرمی کا اثر آ گیا ہے، بہت بول رہے ہیں، بولنے جا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو بولنے چلے جا رہے ہیں، باتیں علوم بڑھتے تھے۔ تو بھائی جان نے محسوس کیا، کسی نے محسوس نہیں کیا، فوراً جھنجھانے سے ایک حکیم کو بلایا، اور حکیم جی کو بلا کے کہا دیکھنا ہاں اثرات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو حکیم جی کو کہا یہیں رہو، حکیم برابر میں کمرہ ہے مجلس خانے کے، اس کمرے میں رہو، اور تمہاری ذمہ داری ہے حضرت کا علاج کرنے کی، وقت پہ دوا کھلانے کی، اور دیکھ بھال کرنے کی، فضول کسی سے بات چیت کرنے کی، اور فضول کسی آدمی کے بیٹھنے کی، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بھائی جان نے سپرد کر دیا۔ اب حکیم صاحب وہ معجون لے کر کے گئے، فرمایا کیا کروں؟ فرمایا حضرت اسے کھا لو، یہ پانی ہے، یہ اسے کھا لیجیے۔ تو حضرت فرماتے اسے بہت کالا سا ہے، اسے بہت کالا سا ہے، لال دوا دے دی لا کے، تو بہت تیز رنگ ہے اس کا، تو بہت تیز رنگ ہے۔ اب وہ جڑ نکال لے اس میں، وہ کہنا جی تیز ہو یا کچھ، آپ کو تو پینے سے مطلب ہے جو حکیم نے دیا ہے۔ تو حضرت کو جب دیکھا نہیں کھاتے، پھر منہ کے سامنے اگر پھینکے بہت تیز کالا رنگ ہے، تو حکیم جی نے سوچا نہیں کھانے کے، اس معجون کی چاندی کا ورق لگا کر گولیاں بنائی، اور فرمایا یہ 3 گولی نگل لیجیے، اور یہ پانی پی لیجیے۔ اب وہ جا کے چاندی کا ورق لگا دیا اور کھا لیا حضرت۔ تو حضرت کو 10 دن کے بعد کچھ فرق اور سکون نصیب ہوا۔ اب دیکھا بھائی جان نے کہا اب اعتدال میں آ گیا ہے مزاج، نہ حضرت کو پتا، نہ کسی کو پتا، کسی کو بھی احساس نہیں اس چیز کا ہو رہا تھا جو حضرت بھائی جان نے محسوس کیا۔
اس معلوم ہے اتنی سخت نگرانی بھائی جان حضرت کی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو جیسے مہربان حکیم کی شان ہوتی ہے، بیمار اگر کڑوی دوا سے ناک منہ چڑھائے تو وہ اس کو کسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے یا وہ دوا بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے بزرگوں نے دیکھا، ایک بادشاہ نے حکیم اجمل خان صاحب سے یوں کہا میرا علاج کیجیے، دوا دیجیے، میری بیماری دیکھ لی آپ نے؟ کہا دیکھ لی۔ فرمایا دوا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ دوا کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، میرا علاج کرو۔ تو علاج کی فکر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اپنی کوئی بیماری معلوم ہو، نہ بھی معلوم ہو، کسی اچھے حکیم کو دکھا کر اپنے لیے رائے تجویز کروانا، اپنے عقل پر نہ چلنا، یہ بندگی کی شان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہ دوا کھاؤں گا نہ دوا پیوں گا، علاج کرو۔ حکیم اجمل خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، 4 لڑکیاں بلاؤ، جوان کنواری، اور ایسا کمرہ ہو جس میں چاروں طرف دروازہ ہو یا جنگلے ہوں۔ بہت اچھا، ایسا کمرے میں چارپائی بیچ میں بچھوا دی۔ حکیم صاحب نے دوا تیار کی اور چاروں لڑکیوں کے ہاتھ پر ڈالی اور ڈال کے فرمایا یوں ہاتھ رگڑتی رہو، یوں کھول دیا کرو، یوں ہاتھ رگڑا اور اس طرح کھول دیا۔ بجلی کے پنکھے تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ سامنے کا جنگلہ ادھر جنگلہ، تو وہ جنگلے آپس میں ہوا کھینچتے تھے، تو بیچ میں اس کی بادشاہ کی چارپائی بچھا دی، یہاں تک کہ نہ دیکھتے رہے، مرض گھٹتا رہا، اور جب تندرست ہو گئے فرمایا لیجیے آپ کا علاج ہو گیا، لیجیے آپ کا علاج ہو گیا۔ تو یہ ہے جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے، حکیم مہربان، وہ بیمار اگر کڑوی دوا سے ناک منہ چڑھائے تو اس کو کسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے یا وہ دوا بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے بزرگوں نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی کو 1000 چیزوں سے تعلق ہے تو اگر ایک ایک چیز سے تعلق چھڑوایا جاوے گا، جیسے کسی مکان میں کوڑا بہت ہو تو اس کی صفائی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک تن کا لیا اور پھینک دیا باہر، ایک ایک تن کا اٹھاؤ اور باہر پھینکیا۔ اسی طرح سب تنکے اور کوڑا مکان سے باہر پھینک دیا جائے، مگر اس میں بڑا وقت خرچ ہوگا۔ اور ایک طریقہ صفائی کا یہ ہے کہ جھاڑو لے کر تمام تنکوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھینک دیا جائے۔ تو ایسے یہاں بھی کوئی جھاڑو ہونی چاہیے جو سارے تعلقات کو ایک جگہ سمیٹ کر پھر سب کو اکٹھا دل سے دور کر دے۔ کوئی جھاڑو ایسی ہونی چاہیے نہیں جو سارے تعلقات کو ایک جگہ سمیٹ کر پھر سب کو اکٹھا دل سے دور کر دے۔ بس ان بزرگوں کی، پچھلے بزرگوں کی سمجھ میں آیا کہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے ماں سوا سب کو پھونک کر ختم کر کے خود ہی رہ جاتا ہے۔ عشق شعلہ است کے چوں برفروخت، ہر چے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ یہ مولانا رومی نے رحمۃ اللہ نے فرمایا، عشق شعلہ است کے چوں برفروخت، ہر چے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ عشق ایسی بلا ہے جس کو کسی اردو شاعر نے کہا، بزرگ نے کہا ہے، عشق کی آتش ہے ایسی بد بلا، دے سوا معشوق کے سب کو جلا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے گھر والے مار لے تماچے، پکڑ غلاف مجنوں کو اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو دور کر دے، تو کیا کہ اے اللہ میرے دل میں لیلا کی محبت کو اور بڑھا دے۔ دیکھا آپ نے عشق تھا نا لیلا سے، اور کیسا تھا کہ وہ تھی لیلا، یعنی لیلا کہتے ہیں رات کو، لیل مانے رات، تو لیلا یعنی کالے رنگ والی، تو اس سے محبت آپ کو عشق ہو گیا تھا مجنوں کو، تو اس کی حال میں یوں کہہ رہا ہے لیلا کی محبت کو اور بڑھا۔ پکڑ کے کہا کر توبہ اللہ سے، میں اللہ میرے غلطی کو معاف کر دے اور لیلا کی محبت کو میرے دل سے مٹا دے۔ تو کہا الہی تبت من کل عاصی، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا سے نہیں۔ دیکھا آپ نے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مگر اس سے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو فرمایا ایک طریقہ صفائی کا یہ ہے کہ جھاڑو لے کر تمام تنکوں کو جمع کر کے پھینک دیا جائے،
تو ایسے یہاں بھی کوئی جھاڑو ہونی چاہیے جو سارے تعلقات کو ایک جگہ سمیٹ کر پھر سب کو اکٹھا دل سے دور کر دے۔ بس ان کی سمجھ میں آیا غور کرنے سے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے سوا سب چیزوں کو پھونک کر خود ہی رہ جاتا ہے اور کسی چیز کا نشان تک بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک لڑکی بھاگ گئی اور جب اسے پکڑ کے کہیں سے لائے تھانے میں بٹھا دی، ماں باپ کو بلایا، ماں جا کے رونے لگی، ارے بیٹی ارے بیٹی، باپ بھی کہہ رہے بیٹے، تو وہ دھکے دے کے جو کہی کون تھے تو؟ ارے میں تیری ماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ رو رہی ہے ماں، اور وہ لڑکی دھکے دے کے جو کہہ رہی تو میری کچھ نہیں لگتی، تو میری ماں نہیں ہے، تو میرا باپ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز بول رہی ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ میری ماں ہے، اسے تو پتا ہے کہ میرا باپ ہے، لیکن کون سی چیز بول رہی ہے؟ بولو۔ عشق۔ عشق کی ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے سوا سب چیزوں کو پھونک کر خود ہی رہ جاتا ہے اور کسی چیز کا نشان تک بھی نہیں چھوڑتا۔ نہ بیوی یاد رہے، نہ ماں یاد رہے، نہ کار یاد رہے، نہ باغ یاد رہے۔ دیکھیے اگر کوئی کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو ماں، بیوی، بچے، باغ، مکان، یہاں تک کہ اپنی جان تک اس کے واسطے برباد کر دیتا ہے، جان تک برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو بیلوں کا شوق تھا، ہزاروں روپئے اس میں کھو دیا بیلوں کے خریدنے، بس بیل لا کے باندھ دیتا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کتابوں کا شوق تھا، خود نہیں دیکھتے تھے کتابوں کو، مگر سینکڑوں کتابیں خرید کے رکھ چھوڑی، بس شوق تھا کتابوں کے خریدنے۔ غرض عشق وہ چیز ہے کہ سوائے معشوق کے سب کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اول عشق پیدا کرنا چاہیے، چاہے کسی چیز کا ہو۔ اس واسطے وہ اول دریافت کرتے تھے کہ کسی پر عاشق بھی ہو۔ بس معلوم ہوا کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی ہی کا عشق ہو، بھینس کا عشق بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ مقصود تو ہے کہ سارے تعلق سمٹ کر بس ایک ہی کے ساتھ ہو جائیں، پھر تعلق اور محبت کو معشوق سے چھڑا کر حق تعالیٰ کے ساتھ پھیر دیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، ایک آدمی ان کے پاس مرید ہونے کو آیا۔ ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے، تفریح کی نہیں ہے، علاج کی ہے، یہ نسخہ ہے۔ ایک شخص ان کے پاس مرید ہونے کو آیا، بہت سے لوگ ہیں دور دور تک کے جو اس مجلس کو جمعے کی وہاں سنتے ہیں، باہر ملکوں تک میں بھی سنتے ہیں، کتنے کے فون ہمارے پاس آئے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جمعے کی مجلس کو، بلکہ وہ کہتے ہیں براہ راست بھیجو، ہمارے پہ تو آتا نہیں، یہ بیچارے حافظ صاحب کر لیں اپنا علاج دیں، ان کی مہربانی ہے ان لوگوں پر جو ان کے لیے فائدہ کی شکل پیدا کرتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ سننا، تو ان کو محبت پیدا ہوتی ہے کہ جو وہاں مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھانے پینے کا بھی ضرورت ہے۔ تو ان کے دل میں پیدا ہوا، ایک صاحب نے 10,000 روپے بھیجے تھے، کہاں جے پور سے، کیا نام ہے یاد ہے، اہتمام الدین جے پور، انہوں نے 10,000 روپے بھیجے تھے یہاں مولوی لقمان کے ذریعے سے کہ کھانے کا انتظام ان لوگوں کا جو مجلس میں میری طرف سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس میں ایسی برکت ہوئی، 3 ہفتے تک ہم نے اسی میں انتظام کیا۔ ایسے بھی تو ہیں اللہ کے بندے، ایسے ہی تو نہیں ہے صرف کھانے والے، کھلانے کی نیت کرنے والے دور دور سے خبر لے رہے ہیں کہ وہاں مجلس میں حسین پور جو بیٹھے ہیں ہماری طرف سے ان کو کھانا مجلس کے بعد نصیب ہو جائے۔ کہاں کہاں سے آتے ہیں، کھا کے بھی آتے ہیں، بہت سے نہیں کھا کے بھی آتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کا قصہ ہے، ایک آدمی ان کے پاس مرید ہونے کو آیا، اس لیے میں نے کہا توجہ کے ساتھ سنیں، اور خاص کر جو اس مجلس کو سنتے ہیں وہ سکون کے ساتھ تنہائی میں سنیں، کیونکہ یہ مجلس چٹپٹی نہیں ہوتی، نسخہ چٹپٹا نہیں کم ہوتا ہے، کڑوا زیادہ ہوتا ہے، تو کڑوے نسخے کو اختیار کرنے سے جب فائدہ ہوتا ہے بعد میں۔ تو مرید ہونے آیا، ان بزرگوں نے پوچھا کہ کسی چیز سے تم کو محبت بھی ہے؟ اس نے سوچ کے کہا حضرت بھینس سے محبت ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ
40 دن تک بھینس کا خیال جمائے رکھو۔ اور جا چلا گیا۔ اب عشاء کے بعد وہ بیٹھے، بھینس تو تھی دل میں محبت، بھینس سے عشق تھا، بھینس بڑی اچھی لگتی تھی اس کو، تو کہا یا بھینس یا بھینس یا بھینس یا بھینس، یہ وظیفہ پڑھا جا رہا۔ یہ اللہ والے بھی عجیب باولے ہیں، میں تسبیح پڑھواتے لا الہ الا اللہ پڑھ، یہ بتا رہا ہے امیر صاحب جسے چپڑ کراتی ہو کچھ بھی تمیز نہیں، یہ سبق دے رہا ہے اللہ، حکیموں کو سبق دے رہا ہے، یہ مریض حکیموں کو سبق دے رہے ہیں۔ اے سبحان اللہ پڑھواتے، استغفر اللہ پڑھواتے، کوئی اور دعائیں حدیث میں وہ پڑھواتے، تو اپنی تسبیح کو اپنی جیب میں رکھ، جو کر رہا ہے وہ جانے، اس کو جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ جانے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یا بھینس یا بھینس یا بھینس، خیال جمائے رکھو۔ لیکن اللہ کے واسطے، حضرت فرما رہے ہیں اللہ کے واسطے اور آدمی نے اس کا وظیفہ پڑھ لیا، کوئی کبھی اور بھی کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جائے یا بھینس پڑھنے لگے، کیونکہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے سن کر، کتابوں میں دیکھ کر، جب تک حکیم سے تجویز نہ کرا لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی حالت جدا ہے، کسی کے لیے ایک چیز فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نہیں۔ کبھی وہ قصہ ہو جائے کہ ایک حکیم تھے، ان کے ایک بے وقوف شاگرد تھے، ایک مرتبہ استاد اور ان کے بے وقوف شاگرد ایک بیمار کو دیکھنے گئے، بیمار کی حالت پہلے دن سے زیادہ خراب تھی۔ حکیم صاحب نے فرمایا تم نے نارنگی کھائی ہے، اس وجہ سے تم کو یہ تکلیف بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ جی حضور بے شک میں نے نارنگی کھائی ہے، میری بیماری بڑھ گئی۔ جب بیمار کو دیکھ کر گھر لوٹے تو راستے میں شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے؟ یوں نفس دیکھ کے کسی کو کیا پتہ چلے، نفس سے کیا پتہ چلے نارنگی کھائی ہے نہیں کھائی؟ وہ شاگرد پوچھ رہا ہے بے وقوف، کیا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے؟ طبیب صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اس کے مزاج کی حالت دیکھ کر مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہے، اور اس کی چارپائی کے نیچے میں نے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ جس نے نارنگی کھائی ہے اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی۔ اندازہ بھائی، اندازہ اس کی چارپائی کے نیچے میں نے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھے، سمجھ گیا کہ اس نے نارنگی ہی کھائی ہے۔ شاگرد بے وقوف تو تھے ہی۔ جب وہ پڑھا کر نمٹے تو کسی امیر آدمی کے دیکھنے کے لیے بلائے گئے، تو ان کی چارپائی کے نیچے دیکھا جھاڑو پڑی تھی، ہے نا؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ بس معلوم ہو گیا کہ آپ نے جھاڑو کھائی ہے۔ دیکھو اس بیوقوف کی بات پہ بچے بھی ہنس رہے ہیں، ہے نا؟ کیا کہا؟ یہ دیکھا نیچے چارپائی، تو کیا پڑی ہے؟ جھاڑو۔ بس معلوم ہو گیا کہ آپ نے جھاڑو کھائی ہے، جس سے مرض آپ کو اور بڑھ گیا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو ہنسی آ گئی، اور سب سمجھ گئے کہ حکیم صاحب بالکل بے وقوف ہے۔ تو خدا کے واسطے تم ایسا دیکھا داکی نہ کیجو کہ نفس پہ ہاتھ چرپے کے نیچے دیکھا کیا پڑا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں آج سے نماز روزہ خدا کی یاد کو چھوڑ کر بھینس کا خیال مان کے نہ بیٹھ جائیو۔ کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتے تھے حضرت اپنے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا، حق تھا آپ کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے فرمایا جاؤ بھینس کے خیال باندھنے کا ایک چلہ کرو۔ کتنے دن چلہ کرو؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک بات بیچ میں اور کہہ دوں، حضرت خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے آئے، اور یہ گورنر تھے، گورنر۔ جب آئے تو گورنری چھوڑ دی۔ جب آ کر کے پھر کہا حضرت مجھے بیعت فرما لو، حضرت نے فرمایا بیعت تو کر لوں گا مگر میرا پہلے ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ جہاں جہاں آپ گورنری میں حلقوں میں رہے ہیں وہاں لوگوں سے رشوت بھی لی ہوگی، کسی پر ظلم بھی کیا ہوگا، تو پہلے وہاں جاؤ، جا کے جس سے رشوت لی ہے ان کی رشوت پیسے واپس کرو، اور جن جن لوگوں پر ظلم کیا تھا ان سے معافی مانگ کر آؤ، تب بیعت کروں گا۔
گئے، جس کے یاد آئے سب کے پیسے واپس کر دی، رشوت واپس کر دی۔ جب واپس کر دی اور کسی سے معافی مانگی، سب معاملہ نمٹا کے آئے، آگے کہا حضرت میں کر آیا ہوں، ادا بھی کر آیا ہوں اور معافی بھی مانگ آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے کیسے پتہ چلے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، یا انہوں نے معاف بھی کر دیا دل سے، یا تمہاری خاطر سے کہہ دیا جاؤ ہم نے معاف کر دیا گورنر صاحب۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا حضرت جس طرح جی چاہے آپ تسلی کر لیجیے۔ فرمایا تو ایسا کرو، جن جن لوگوں کو تم نے دیا ہے یا ان سے معافی مانگی ہے ان کے پتے لکھ کر لاؤ ایک کاپی میں، اور جتنے وہ نام ہوں اتنے ہی جوابی خط لاؤ۔ میں ہر ایک کے پتے پر خط لکھ کر پوچھوں گا کہ انہوں نے معاف دل سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور انہوں نے حق تمہارا ادا کیا ہے نہیں کیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب تو کام کر کے آئے تھے، بے فکر گئے، پتے سب نوٹ کر کے لا کے اور خط اتنے ہی خط لا کے حضرت کے حوالے فرما دی۔ بولو بھائی امیر صاحبو، 4 مہینے چلے لگانے والوں، بتاؤ اس حضرت تھانوی کو کیا سوجی تھی جو مرید ہونے آدمی آیا تھا توبہ کرنے، توبہ تو کروائی نہیں، اسے وہاں بھیج دیا، اور پھر آ کر یہ شرط لگا دی کہ اتنے خط لاؤ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ تیزی سے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ خواجہ صاحب چل رہا نہیں چل رہا؟ مرید نہیں ہوا ابھی، توبہ گناہوں سے نہیں کی، مگر توبہ کی لائن پر حضرت چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں؟ جب لا کے دے دیے تو حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی تم معافی مانگ کر آئے ہو، تسلی مجھے ہو گئی، جس نے پتہ لکھ کے لا کے دے دیے، خط لا کے بھیجو، مجھے کیا، میں تو معافی مانگ کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بس مجھے تسلی ہو گئی، اب جتنے کے یہ خط آئے ہیں اتنے پیسے مجھ سے لے لو۔ کتنے کے آئے ہیں خط؟ خالد صاحب نے فرمایا حضرت اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ رکھ لیجئے، ورنہ مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے خطوط کے بھیجنے کی، تو میں اپنے کام میں لے آؤں گا۔ فرمایا تو ٹھیک ہے لے جاؤ۔ لے گئے۔ اب مرید کیا ہے آپ اندازہ لگائیے، 1 سال تک جو گھمایا پھرایا اور دھکے کھلوائے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے قابل نہیں بنایا جا رہا تھا؟ یہ بیکار کی چیز تھی، یہ بیکار کی چیز تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا ان بزرگوں نے بھی یوں کہا بھینس کا خیال باندھ کے چلا کرو اور 40 دن کے بعد ہمیں خبر دو۔ بس وہ 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے اور کوئی تسبیح نہیں بتائی حضرت نے، اور کونے میں جا کر بھینس کا خیال جما کے اسی کا وظیفہ پڑھتے۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو پیر صاحب گھر والوں نے کہا ابا جان بابا جان نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ کہنے بھائی جاؤں کیسے، دروازے میں سینگ اڑے، دروازے میں سینگ اڑے۔ اور پیر صاحب کو خبر دی گئی، حضرت ابا کا تو برا حال ہو گیا، کیا ہوا؟ اب تشریف لائے پیر صاحب، فرمایا بیٹا باہر آؤ، تو جواب دیتے ہیں حضور باہر کیسے آؤں، بھینس کے سینگ اڑتے ہیں دروازے میں۔ پیر صاحب نے فرمایا شاباش، مقصد پورا ہو گیا، کام بن گیا، کام، اور گھر والے کیا کہیں، کام بگڑ گیا، ابا کا دماغ بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو گھر والے کہہ رہے ہیں کام بگڑ گیا، اور حضرت کیا فرما رہے ہیں پیر صاحب؟ فرمایا کام بن گیا، شاباشی دی، مقصد پورا ہو گیا، سب روگ جاتے رہے، اب فقط بھینس رہ گئی، اس کا نکل جانا آسان ہے۔ بس اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس کے لیے عورت یا لڑکے پر عاشق ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان پر عاشق ہو جانے میں تو بڑا اندیشہ ہے، کہیں اس لونڈے یا عورت ہی میں نہ رہ جائے، اور جو مقصد اصلی ہے یعنی اللہ تعالی سے ملنا اور ان سے محبت ہونا، اس سے ہمیشہ کے واسطے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے خود اپنے اختیار سے کسی عورت یا لڑکے پر عاشق ہونا جائز نہیں، کسی عورت یا عورت کا کسی لڑکے پر عاشق ہونا جائز نہیں۔ ہاں اگر بلا اختیار کے کسی کو لڑکے یا عورت سے عشق ہو جائے
تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے۔ تو کس انداز کے ساتھ عشق مجازی جس کو کہا گیا، اور ہمیں پہنچنا ہے عشق حقیقی تک بلا اختیار۔ اگر کسی لڑکے یا عورت سے عشق ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تک پہنچ سکتا ہے، مگر شرط ہے، مگر بدحواسوں شرط ہے کہ نہ تو معشوق کے پاس رہے، نہ اس کو دیکھے، نہ اس سے بات کرے، نہ اس کی آواز سنے، اور جہاں تک ہو سکے دل میں بھی اس کا خیال نہ لاوے، یہ شرط ہوگی۔ اب اللہ ملے گا تمہیں اس سے، غرض جہاں تک ہو سکے اس سے بچے۔ اگرچہ اس طرح کرنا انسان کے نفس کو بہت مشکل ہوگا، بہت دشوار ہوگا، لیکن ہمت تو نہ توڑے، ہمت تو نہ توڑے، اور دل کو مضبوط کر کے اس پر عمل کرے۔ تھوڑے روز ایسا کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کی جلن پیدا ہوگی۔ جو حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حکیم روحانی، ایسا کرنے سے تھوڑے روز میں ایک قسم کی جلن پیدا ہوگی، جس سے عزت، مال، اولاد سب کی محبت دل سے جاتی رہے گی۔ اب چونکہ اس کے دل میں محبت تو بھری ہوئی ہے ہی، پیر اس محبت کو معشوق سے ہٹا کر خدا تعالیٰ کی طرف لگا دے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس عشق سے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ بولا کتنا جھنجٹ ہوا۔ اس مجلس کو گھر جا کر بھی سننے کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ اس کے دل میں محبت تو بھری ہوئی ہے ہی، اللہ تعالیٰ تک پیر صاحب پہنچا دیں گے، مگر معشوق سے جدا نہ رہا، اور اگر معشوق سے جدا نہ رہا تو اس سے ملا جلا رہا، اس کی بات سنتا رہا، اس کی گلی میں، اس کی بستی میں چکر کاٹتا رہا، اور آپس میں بات چیت، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رکھا، تو یاد رکھو اللہ تو کیا ملے گا، ہمیشہ اسی بلا میں پھنسے رہو گے، ہمیشہ اسی بلا میں پھنسے رہو گے، اور کسی دن بھی اس کو اس سے چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ تو دیکھیے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو معشوق کی صورت میں مت رہیو، معشوق کی صورت میں مت رہ جائیو، یہ راستے کا پل ہے، پل، جلدی سے اس سے پار ہو جانا چاہیے۔ غرضے کے بزرگوں نے جو عاشق ہونے کو کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نظر بازی کریں اور مزے اڑائیں اور سمجھیں کہ ہم صوفی ہیں، ہمیں سب کچھ حلال ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میسر ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تو کیا ہوگی، یہ تو ان سے بہت دور کر دے گی، اللہ تعالیٰ سے کیا کر دے گی۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا کہا، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس شہوت پرستی سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے، اب دلیل ثبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اندر بہت غیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے، اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب برے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا، پاؤں سے چلنا، یہ سب کا سب برے ہی تو کام ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نسبت کہا ہے کہ یہ زنا ہے، یعنی بدکاری کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، کان زنا کرتے ہیں، ان کا زنا سننا ہے، زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے، یعنی کسی عورت یا کسی لڑکے سے شہوت کے ساتھ باتیں کرنا، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا کسی لڑکے کو یا غیر عورت کو چھونا۔ تو دیکھیے اگر یہ سب برے کام نہ ہوتے تو حضور انہیں زنا کیوں فرماتے؟ آ رہی آواز نہیں آ رہی ہے؟ اگر یہ سب برے کام ہیں، یہ سب برے کام ہیں، اور برے کاموں پر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، تو معلوم ہے کہ یہ سب کام ایسے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ اور بڑا افسوس تو یہ ہے کہ بعض پیر بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عورتیں ان سے پردہ ہی نہیں کرتی، مریدنی ہے، شاگرد ہے، اور کہتی ہیں پیر تو باپ کی جگہ ہے،
بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے پیر صاحب کا درجہ، پھر اس سے کیا پردہ کریں؟ اور بہت بے شرمی سے بلا روک ٹوک سامنے آتی ہیں۔ اور جو مرد ایسے پیروں کے سامنے اپنی بہو بیٹیوں کو آنے دیتے ہیں وہ بالکل بے حیا بے شرم دیوس ہے۔ جیسے پیروں کے سامنے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو آنے دیتے ہیں، کیا ہے وہ؟ بے شرم بے حیا دیوس ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بعض جگہ تو ایسا سنا گیا ہے کہ عورتیں تنہا مکان میں جاتی ہیں جہاں مرید ہوتے ہیں، خدا کی پناہ۔ ہمارے پیر بھائی تھے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ جب عورتیں بیت ہونے آئیں تو اندر سے چادر باہر پکڑا دی، اور باہر دروازے کے باہر دیوار کے پیچھے تو عورتیں بیٹھی ہیں، آپ اندر بیٹھے ہیں، سامنے بٹھانا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اتنی غیرت ان کے اندر تھی، مردوں کو بھی بوڑھوں کو بھی پاس آنے سے گھبراتے تھے، جہاں کوئی ایک دم بھویں چڑھ جاتی، اگر مسافہ کرنے لگا تو اور زیادہ بھویں چڑھا لیتے، یعنی اتنی دیر تک غیر اللہ میں مشغول رہوں گا، یہ گوارا نہیں تھا اللہ کے ولی کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، خدا کی پناہ۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بزرگ ہوگا؟ تو دیکھیو حضور سے عورتیں پردہ کرتی تھی، اور امت کی ساری عورتیں آپ کی دینی بیٹیاں ہیں، اور حضور خود بالکل بے گناہ ہیں، آپ کی نسبت کسی قسم کے گناہ کا شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی عورتوں کو حکم تھا کہ آپ سے پردہ کریں۔ جو قرآن پڑھا جا رہا تھا نماز بیان سے پہلے، عورتیں باتیں کر رہی تھیں، یہ ساری باتیں بھول جائیں گی اگر ان چیزوں میں پڑ جائیں جو بیان ہو رہا ہے، توجہ نہیں کرتی۔ کچھ تو سنبھلیں، کچھ تو بدلیں اپنے آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ مجلس میں جانے والی عورتیں۔ حضور کی بیویاں تمام امت کے مردوں کی عورتوں کی مائیں تھیں، چنانچہ قرآن شریف میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور کسی آدمی کو بھی حضور کی بیویوں کی نسبت توبہ توبہ کسی برائی کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں جمی رہو، باہر نہ نکلو۔ عالی صاحب آواز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نبی کے گھر والیوں کو گھر میں جمی رہو، باہر نہ نکلو۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کی جماعت بن رہی ہیں، اور جماعت میں عورتیں نکل رہی ہیں محرموں کے ساتھ۔ محرم ساتھ جاتا ہے، مکان دیکھتے ہیں کہاں رہیں گی کہاں نہیں رہیں گی، نتیجے تمہارے سامنے جب تک نہیں آئیں گے اور پورے طریقے سے نہیں آئیں گے تم نہیں باز آؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم کے نبی ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ ہرس تھی، تو آپ نے اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو 11 بیویاں تھیں، اور اپنی لڑکیوں کو آپ نے کیوں نہیں جماعت میں بھیجا؟ کیوں نہیں کافروں کے گھر میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو بھیجا حضور نے؟ کیوں اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا گھر میں جمی بیٹھی رہو اور باہر نہ نکلو۔ اور اگر کوئی صاحب عقل مند یوں کہے جماعت میں جانا جن کو دین سکھانا، بس بازاروں میں بھی تو پھرتی ہیں، تو بازاروں میں پھرتی ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں گناہ کی، کیوں بھیجتے ہیں ان کے مرد بازاروں میں اور منہ کھولے پھرتی ہیں وہ جانے۔ اچھا اگر ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے عورتوں کی جماعت میں جانا، تو پھر نماز کے لیے مسجد میں لایا کرو، مسجدوں میں آنے کی اجازت دو۔ حضور کے زمانے میں عورتیں نماز مسجد میں پڑھتی تھی، اور محرم کے ساتھ آیا کرو، عورتیں محرم کے ساتھ، اس کا بھائی ہو بیٹا ہو شوہر ہو، ان کے ساتھ مسجد میں جاؤ، اور وہاں جا کے جماعت سے نماز پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو جب نماز جیسی عبادت کے لیے مسجد میں آنے کی پابندی لگا دی گئی تھی، اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھے رہو، قرآن حکیم کا اعلان ہے باہر نہ نکلو، اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ نامحرم سے نرم بات مت کرو، کیونکہ جس کے دل میں روگ ہے وہ لالچ کرے گا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مردوں کو تو نرم برتاؤ کرنا اچھا ہے، اور عورتوں کو خشک برتاؤ کرنا اچھا ہے، عورتوں کو خشک برتاؤ کرنا اچھا ہے۔ عبداللہ عبداللہ عبداللہ،
اب جب کوئی ہے نہیں، بول رہے کون، یہ تو ہٹا نہیں ہٹ رہا، آئیے دروازے، کون؟ جی میں تھا، بھائی عبداللہ ہے؟ نہیں یہاں نہیں ہے، بس چھٹی۔ کہاں؟ ہمت کر کے اس نے جو پوچھ لیا کہاں گئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہاں گئے ہوئے، یہاں نہیں ہے۔ خشک جواب ہوا اور جواب پورا ہوا، مگر جواب خشکا ہے، بھاگ لے گا نہیں، بھاگ لے گا سر پہ پیر رکھ کے۔ اور اگر جو کہ ابھی آتے ہوں گے، میں بیٹھک کھولتی ہوں، ذرا تشریف رکھیے یہاں۔ اب تشریف رکھ کے بیٹھ گیا وہاں، وہ تشریف کا ٹوکرا رکھ کے وہاں بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ اب کیا کہہ رہی ہے، ٹھنڈا پیو گے گرم؟ تو سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بہت نرم ہے، بہت نرم ہے۔ جی بھابھی صاحب بس رہنے تو، ٹھنڈا گرم کی بس آتے ہوں گے۔ نہیں بھائی صاحب، جو اتنا وہ آئے اتنا آپ ناشتہ وغیرہ کرو، اپنا گھر سمجھو۔ تو یہ نرم بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو فرماتے ہیں جس کے دل میں روگ ہوگا وہ اور آوے گا، جب گھر پہ نہ ہوگا جب زیادہ آوے گا، اور اپنے تال لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ مردوں کو تو نرم برتاؤ کرنا اچھا ہے، عورتوں کو خشک برتاؤ کرنا اچھا ہے۔ یعنی عورتیں غیر مردوں سے نرم اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، اور نہ ایسی سختی ہی سے کریں جی، کہ بلکہ نہ نرمی ہی ہو نہ سختی ہو، بیچ کا درجہ ہو۔ بس اس طرح کہیں کہ دوسرا سن تو لے، مگر کسی قسم کی لالچ اس کے دل میں نہ آئے، نہایت خشکی سے بے لگاؤ بات کریں۔ ہاں اپنے شوہر سے اور دوسری عورتوں سے بہت نرمی سے برتاؤ کریں۔ اپنے شوہر سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے عورتوں کو؟ نہیں نرمی سے نہیں، روکھا سکھا۔ عجیب حال ہے، جب کہیں جائیں گے شادی بیاہ میں کسی کے یہاں، تو نیا جوڑا بدل کے، مہندی لگا کے، اور چوڑیاں پہن کے، رومال ہاتھ میں لے کے، اور ہو سکے تو منہ پہ بھی لگا لیں گی وہ لال لال سا کیا لگا ہے، وہ سرخی کہیں جسے، وہ بھی لگا لیں گی، اور اونچی ایڈی کا جوتا پہن کے گرتی پڑتی وہاں پہنچیں گے، ہے نا۔ اور اگر اپنا شوہر آ گیا گھر میں تو بال بکھرے ہوئے پھوڑوں کی طرح سے رہتی ہیں، اور عورتیں نہیں رہتی۔ میں تو مردوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایک آدمی بازار میں آیا سامان لینے، دھوتی تو چڑھا رکھی انہیں اوپر کو، پیچھے سے اوپر گھسو رکھی، آگے نیچے لٹک رہی ہے، اور بنیان پہن رہا ہے ننگے سر۔ میں نے کہا یہ کیا بھوت سا بنا پھر رہا تو؟ کرتا پہن کے ٹوپی اوڑھ کے بازار میں آنا چاہیے تمیز سے، تم بدتمیز ہو۔ یہ بیٹھا تھا کام کر رہا تھا، کام کرتے، تو بتاؤ ایسے مردوں کو، بھوت کو دیکھ کر عورتیں راضی ہوں گی، خوش ہوں گی؟ باہر والے مرد دکھیں ان کو بڑھیا بڑھیا چٹخیلے، اور تم دکھو اس کو بھوتڑے، تو تم سے پیار کرے گی وہ ان سے کرے گی؟ اس لیے مردوں کو چاہیے وہ بھی اپنے گھر کے اندر، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا مرد کو گھر میں بھی ننگے سر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے۔ سر پہ ٹوپی ہو، عمامہ ہو، ایک وقار ہو، ایک شان ہو۔ اسی طرح سے عورتوں کا حال ہے کہ عورتیں بھی کسی مرد کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آئیں کہ وہ اس میں لالچ کرے، اور بناؤ سنگار کے ساتھ نہ رہیں۔ باہر جاتا ہے مرد تو دیکھتا ہے بڑی بڑی عجیب خوبصورت لڑکی ہیں، بناؤ سنگار کر کے عجیب فیشن کے ساتھ پھرتی ہیں۔ بعض تو آدمی یوں بھول جا گناہ ہے دیکھنا، وہ دیکھتے رہے کیسا عجوبہ کا لباس پہن بنا رکھا ہے، اسے یوں پتہ نہیں چلتا گناہ ہے دیکھنا، اور یاد آیا ہو تو گناہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی نے اعلان کیا، بھائی جب تمہارا کسی نامحرم، کسی بزرگ نے کہا جب تمہارا کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً ان اللہ غفور رحیم پڑھا کرو، نظر ہٹا لیا کرو۔ سب نے کہا کرو گے؟ ہاں جی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بس چلے بیٹھے تھے کہیں، چلے جا رہے تھے، ایک لڑکے نے پڑھا ان اللہ غفور الرحیم، جیسا اس کی طرف کسی لڑکی کی نظر لڑکی پر پڑ گئی ہو، ان اللہ غفور الرحیم پڑھا، تو دوسرے کیا کریں، کہاں ہے کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے؟ وہ بیوقوف پوچھا کہاں ہے جس پہ ان اللہ غفور الرحیم پڑھ رہا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو اس لیے فرمایا
عورتوں کو چاہیے گھر میں بناؤ سنگار کے ساتھ صاف ستھری رہیں۔ جتنی ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں سب سے کہہ رہا ہوں، آج سے پلے گرا باندھ لینا، خوشبو بغل میں لگانا، خوشبو بغل میں لگانا، مسواک منہ میں کرنا، صاف ستھرے کپڑے گھر میں رہ کر پہننا، صاف ستھرے ہوں، دھلے میں پیوند لگے، گندے گندے نہ ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ باہر جا کے کپڑے پہن کر، مرد بھی جاتے ہیں کپڑے پہن کر بن کر دکھاتے ہیں اپنے کو سیٹھ جی۔ تو فرمایا اس طرح سے نہایت رہو۔ ہاں اپنے شوہر سے دوسری عورتوں سے نرمی سے بات کریں۔ تو دیکھ لیجیے حضور کی بیویوں کو یہ حکم کیے گئے تھے، آج کون آدمی ہے جو آپ کو ان سے بڑھ کر کہہ سکے؟ بلکہ آج کل تو فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے میں تو پردے کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھول کر بھی کسی غیر کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، عورتیں جماعت میں گئیں اور جا کر کے کہاں کسی کے پردے کے مکان تلاش کر کے اس میں رہیں، ان کی بیویاں نہیں ہو سکتا سادی لباس ملے، بلکہ بناؤ سنگار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گی اور کھانے پینے میں تکلفات کریں گی، اور ان کے ساتھ دیکھیں یہ بیچاری غریب کی گھر والی وہاں پہنچی جماعت میں، اس نے دیکھا ان کی گھر والی تو کتنے ٹھاٹ سے رہتی ہے اور کتنا اچھا کھانا ان کے یہاں کھایا جاتا ہے، اور مکان کتنا اچھا شاندار ہے، اور دیکھو تو چارپائیوں پر بستر اور کپڑے چادریں کیسی اچھی بچھی ہیں، تو وہ تمہاری تبلیغ کا تو کیا اثر وہاں ڈال کے آئے گی، ان کی تبلیغ کا اثر لے کے آئے گی، وہی سنگار اپنے گھر میں کرے گی آ کے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے تھے افریقہ کہاں، تو وہاں سے ایک مرغا لائے تھے، اس کا کرایہ بھی بہت لگا تھا اور بہت مہنگا پڑا تھا وہ، اور لا کر کے دیوبند چھوڑا، طالب علموں نے صلاح کر کے اسے پکڑ کے اپنا کاٹ کھوٹ کر کھا لیا۔ حضرت کو پتہ چلا کہ طالب علموں نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا، آنسو آ گئے حضرت کے آنکھوں میں، اور فرمایا میرے کرم فرماؤ، اگر تم یوں کہتے ہمیں یہی مرغا کھانا ہے، میں تمہیں وہی مرغا کھلاتا پکا کر کے، کیونکہ میرے نزدیک مرغے کی قیمت نہیں تمہاری قیمت ہے، طالب علموں کی قیمت ہے، لیکن تم نے میرا اس طریقے سے حملہ کیا اس پر بغیر کہے کہ میں باہر ملک سے اس کو لایا تھا کہ اس کی یہ نسل یہاں ہندوستان میں چلے، تم نے ایسے مرغے کو پر حملہ کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ تو جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی باہر افریقہ میں جا کے مرغے کے لالچ کر سکتے ہیں، تو تمہاری بیوی جماعت میں جا کے اس کے جس کے گھر میں ٹھہری اس کے لالچ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی نہیں، کر رہی ہیں۔ جن لوگوں کو واسطہ پڑ رہا ہے ان سے پوچھو، یہ تو بھید دیتے نہیں اپنا، لیکن ہمیں تو پتہ سب چل جاتا ہے کہ جب کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ تو آج کل کا زمانہ تو فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے میں تو پردے کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے یہ بتا دو، ایک بیوی کو بھی کسی لڑکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تبلیغ میں بھیجا، صحابہ کو جماعت میں بھیجا، اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، اور صحابہ سے دین کا کام لیا ہے، اور خود بھی آپ نے زخم کھائے اور مصیبتیں بنی، لیکن عورتوں کو کبھی بھی دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں جانا منع ہے، ناجائز ہے، گنہگار ہوں گے جیسے ہر باز نہیں آ رہے لوگ چل رہے ہیں۔ ہم یوں چپ ہو جاتے ہیں، چلو نماز تو سیکھ آئے گی، کم سے کم نماز میں فرض کتنے وہ تو سیکھ، نماز کا طریقہ تو سیکھ آئے گی، کچھ تو اور نہیں کچھ تو جانے تو چلی آئے گی، تو لیکن منع کرتے ہیں گھر میں رہ کر سیکھو۔ یہ بہشتی زیور حضرت تھانوی نے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے اس زمانے میں تو پردے کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھول کر بھی کسی غیر عورت کے سامنے، کسی غیر کے سامنے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ان بزرگ کی حکایت جو پردے میں بے احتیاطی کرتے تھے، ایک بزرگ تھے وہ پردہ کرانے میں زیادہ احتیاط ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ عورتوں کو اپنے سامنے آنے دیتے تھے اور ان کو منع نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں اب تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے سامنے آنے میں کیا خرابی ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ میاں غیر عورتوں کو اپنے سامنے مت آنے دیا کرو، انہوں نے ان کی نصیحت کا کچھ خیال نہ کیا اور عورتوں کو سامنے آنے سے منع نہ کیا۔ آخر ایک مرتبہ خود انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، تو حضور سے اس مسئلے کو پوچھا
کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب عورتوں کے میرے سامنے آنے میں کسی بری بات کا تو خوف ہے نہیں، تو کیا اب بھی پردہ کرانا ضروری ہے، یا اس حالت میں ان کو سامنے آنے دینا بھی جائز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد اتنا بزرگ ہو جائے کہ حضرت جنید کے مرتبے کو پہنچ جائے، اور عورت اتنی بزرگ ہو جائے کہ حضرت رابعہ بصریہ کے مرتبے کو پہنچ جائے، مگر پھر بھی اگر یہ دونوں ایک جگہ تنہا مکان میں جمع ہوں گے تو شیطان بھی ان کے پاس موجود ہوگا اور ان سے کچھ نہ کچھ کرا ہی دے گا۔ کچھ نہ کچھ کیا کرا دے گا؟ ہاتھ ہی پھروا دے، ہاتھ میں پھروا، خیال میل ہی دل میں کو گھما دے۔ پھر تمہیں کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو اپنے سامنے آنے دو؟ اور آدمی کتنا ہی بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت شہوت تو ضروری ہوتی ہے، وہ فرشتہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ کر نہ سکے، لیکن بدنگاہی کے لیے تو کچھ طاقت کی بھی ضرورت نہیں، پھر بوڑھا ہی صحیح، بڑھیا ہی صحیح، مگر بدنگاہی سے تو بچ سکے گا۔ مرد کی تو پیدائشی میں عورتوں کی خواہش رکھی ہوئی ہے، اور پھر پیدائشی جو جوش کو آدمی کیسے روک سکتا ہے؟ گنج مراد آباد میں ایک بزرگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، 110 برس کی ان کی عمر ہوگی۔ کتنی؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سردی کا موسم تھا، صبح کو اٹھ کر خادم کو آواز دی، ارے فلاں نے، خادم کو، ارے فلاں نے، مجھ کو کچھ صبح سا ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ نہا لوں، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ خادم نے پانی رکھ دیا، اس سردی کی حالت میں غسل کیا۔ بتلائیے اگر بڑھاپے میں کچھ بھی خواہش نہ رہا کرتی تو پھر یہ صبح کیوں ہوتا کہ کہیں نہانے کی حاجت نہ ہو گئی ہو؟ ایک مرتبہ کانپور میں ہمارے گھر بہت سی عورتیں آئیں، اور میں آپس میں ذکر ہونے لگا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اب کیا پردہ کرنا ہے، وہ تو 100 سے بھی اوپر کی عمر ہو گئی، پردہ کرنا چاہیے نہیں، اب تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتی تھی کرنا چاہیے، اور کوئی کہتی تھی کہ اب اس عمر میں ان میں رکھا ہی کیا ہے جو ان سے پردہ کیا جائے۔ تو میں نے جو ان کی باتیں سنی تو حضرت مولانا کا یہی قصہ میں نے ان کے سامنے بیان کر دیا کہ ابھی تھوڑے دن ہوئے انہیں ایک مرتبہ یہ شبہ ہوا تھا کہ کہیں نہانے کی حاجت تو نہیں ہو گئی، اور وہ شبہ کی وجہ سے نہائی بھی تھے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اس عمر میں بھی ان سے پردہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بس اس کو سن کر سب چپ ہو گئی۔ تو حضرت جب 100 برس کی عمر میں یہ قصہ ہو سکتا ہے تو 50 برس کی عمر میں تو اب کیا مشکل ہے؟ اول تو بہت سے پیر جوان بھی ہوتے ہیں، پھر پیر سے پردہ نہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آج کل تو ہر آدمی پیر بن سکتا ہے، پیر بننا ہی کیا مشکل ہے؟ بس لمبے لمبے بال ہو، موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ہو، رنگا ہوا کرتا ہو، بس پیر صاحب ہو گئے۔ پھر وہ چاہے عورتوں کو گھوریں یا لونڈوں کو تکیں، چاہے حلال کام کریں یا حرام، ان کی پیری ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے نہیں جاتی۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جتنا کوئی شریعت کے خلاف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے، اور کوئی زیادہ شریعت پر چلتا ہے، جو شریعت پر چلتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں ارے یہ پیر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نرا ملا ہے، یہ تو مردوں کی حالت تھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ پرسوں پڑلے دن ایک مرد ایک عورت آئے میرے پاس، ایک لڑکی ان کے ساتھ، 3 تھے وہ، تو آ گئے جی اسے دیکھو لڑکی کو۔ میں نے کہا میں تو دیکھنا جانتا نہیں، تم بتاؤ جو کچھ پریشانی نہیں اس کے واسطے کچھ دے دوں گا، اللہ کا نام لکھ کے، ٹائم پہ تم آئی ہو دے دوں گا۔ تو یوں ہے منہ ہے، چپ چپ کی آواز آ رہی جب پان کھا رہی ہو۔ میں نے پھر بھی نہ دیکھا، میں اپنا بات ہی کرتا رہا۔ آخر کچھ دیر کے بعد میری نظر ادھر کو جو اٹھی تو دیکھو تو منہ کھول رکھا، وہ چمک رہا ہے کالے برقعے میں۔ میں نے جو دیکھا میں نے کہا ہے تو برقعہ اوڑھ رہی ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا منہ کیوں کھول رکھا تو نے، کم بخت! جو میں نے اتنے سخت لفظ کہے کم بخت، یہ منہ کیوں کھول رکھا ہے، چل یہاں سے، نکل باہر یہاں سے۔ اس کا جو ساتھ اس کو پتہ نہیں لڑکا تھا یا شوہر تھا کون، وہ بیٹھا بیٹھا دیکھ کے وہ کیسے ایسے کہہ رہا ہے منہ ڈھک لے۔ ہم لوگ ایسے کہیں گے جوتا مارے باہر نگر کے تیرے منہ پہ، منہ ڈھک لے۔
ہائے 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 ہائے، عجیب حال ہے، منہ کھولے جائیں گی اور جہاں کوئی محلہ کا کوئی دکھا بڑا بڑا سا آدمی ایک دم گھونگھٹ کر لیں گی، تو بڑے سے آدمی سے پردہ ہے، ان لفنگوں سے پردہ نہیں ہے، یہ پردہ ہے؟ تو دیکھا ان بزرگوں کا حال، تو انہیں کہتی ہے یہ پیر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نیرا ملا ہے۔ گنگوں میں ایک بزرگ آئے کوئی، تو بہت سے لوگ ملنے جا رہے تھے ان بزرگ سے بات ملاقات کرنے، تو ایک عورت تھی فاحشہ، اس کا ایک جھگڑا تھا یار، اسے پتہ نہیں کیا کہیں، تو وہ جھگڑا بھی تھا اس کا۔ چلو ایک بزرگ آئے، ان سے مل کے آئے، تو پہلے ایسی عورتوں میں بھی دینداری ہوتی تھی، ایسے لوگوں میں دینداری ہوتی تھی، بہروپ یہ سارے فن جانتے تھے۔ تو وہ دونوں ملنے گئے، تو جا کر کے وہ مرد تو سامنے بیٹھ گیا، اور وہ عورت ادھر کو منہ کر کے ایک طرف کو ہو کے بیٹھ گئی، ترچھی سی ہو کے بیٹھ گئی، تاکہ آمنا سامنے نہ میں دیکھوں نہ دکھاؤں۔ اسی کا اثر ہے کہ بہت سی عورتیں آج بھی آتی ہیں تو مولانا کی طرف کو تو کر لی پیٹھ اور منہ کر لیا فرق، کہ میری پیٹھ دیکھو جاؤ بس، وہ ترچھی سی ہو کے بیٹھی تاکہ میں حضرت کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکوں، کیونکہ یہ نظر ڈالنا بھی تو گناہ ہے، یہ نہیں کہ میں برقع اڑ رہی ہوں اور دوپٹہ اڑ رہی ہوں تو چلو اس کو جہاں جا کے حضرت جی کو دیکھتی رہو، یہ دیکھنا بھی نہیں۔ تو اس طرح بیٹھی وہ رنڈی عورت، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ، یہ کون ہے اس طریقے سے بیٹھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی ویسی عورت ہے، یہ ایسی ویسی عورت ہے، اس لیے شرم کی وجہ سے ادھر کو منہ کر کے بیٹھ گئی۔ جس نے کی شرم اس کے پھٹے کرم، ایک تو یوں کہا، جس نے کی شرم اس کے پھٹے کرم۔ دوسری بات یوں کہی، شرمانے کی کیا بات ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی تو کراتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ یہ جو بدکاری کر رہی ہے یہ اللہ ہی تو کرا رہا ہے، سمجھے، وہی کرتے ہیں وہی کراتے ہیں، شرم کی کیا ضرورت۔ وہ عورت اٹھی اور اس کے کمر پہ ہاتھ مار کے اپنے یار کے کہا چل کھڑا ہو یہاں سے، یہ تو مومن بھی نہیں ہے، تو جو کہا تھا بزرگ آدمی ہے، بزرگ تو بزرگ، اس کے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ وہ رنڈی کہہ رہی ہے اس پیر صاحب کو چھوڑ کے چلی گئی اٹھ کے۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایمان کا رنگ ہوتا ہے، اگرچہ بدکاری کرتی تھی وہ، اور اسی پیشے کو چلا رکھا تھا اس نے، اللہ اکبر، چلی گئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، تو آپ اندازہ لگائیے اس رنڈی نے پہچان لیا کہ یہ بزرگ تو کیا ہوتا ہے، یہ تو مومن بھی نہیں ہے، اس کا تو ایمان بھی نہیں اللہ کے حکموں پر۔ کتنی گندی بات کہی اس نے کہ یہ بدکاری کرنا بھی اور کرانا بھی سب اللہ کا کام ہے۔ غلط ہوا نہیں ہوا کہ بھیا گناہ کے کام اللہ کراتا ہے؟ ہمیں اگر ہمارا نفس شرارت نہ کرتا تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈالتے اللہ تعالیٰ؟ کیوں تم نے کیا؟ بچ سکتے تھے پھر نہیں بچتے، اور یہ کہتے رکا نہیں جاتا، رکتا نہیں ہوں، کو رکتا نہیں ہوں، رکتا نہیں ہوں، رکا نہیں جاتا، کیا مطلب؟ تو یہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق جوڑنا ہے، ایک تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ، بیٹھے ہو خالی پڑھتے رہو اللہ اللہ، کبھی خیال اوپر جائے گا کبھی خیال نیچے آئے گا، کبھی خیال اللہ کی طرف جائے گا کبھی ہٹے گا، تم لگے رہو، لگے 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 لگے، کوئی دن وہ بھی ہوگا کہ اللہ کی تجلی تمہارے دل کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے، کریں گے نا؟ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر۔ اور یہ سب سے زیادہ دھیان رکھیں، ہماری ماں بہنیں بھی، ہمارے بھائی بھی، جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور نوجوان، اپنی نظروں کی خاص طریقے سے حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ موبائل میں بھی اگر فوٹو آ جائے وہ کسی نامحرم عورت کا تو اسے بھی تک کر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو آگے چلتا کر دیں گے، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں۔ کیوں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔
سمجھ میں آئی بات؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ غرق ہو جاؤ، اور اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ ہو جائے گی تو یوں فرمایا، اے عشق کی آتش ہے ایسی بد بلا کہ دے سوا معشوق کے سب کو جلا۔ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو پچھلے بزرگوں نے یہ سوچ کر کہ بہت دن لگیں گے اصلاح ہونے میں، اس لیے ایک کوئی ایسی ترکیب پیدا کرو، انہوں نے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل سمجھنے لگے۔ ایک آدمی کہنے لگا جی حدیث شریف میں یوں فرمایا، میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، اگر حقیقت پہ نہ جاؤ تو ظاہر کو دیکھو تو بڑا آسان ہے، کیا اگر باہر نکلو کوئی کہے جی السلام علیکم تو یوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کہے جی کہاں جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پاگل ہو گئے دیکھے، کہنے لگے پاگل ہو گیا حدیث پہ عمل۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر موڑ پر شریعت یاد ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے، حدیث یہ ہے۔ یہاں بٹراڈے میں وہ جو تھے کیا نام، خان صاحب کیا نام تھا ان کا، تو ان کے ہاں مول صاحب گئے ہوئے تھے، مول صاحب بجرول والے، تو وہاں جس میں کمرے میں بیٹھے بیٹھک میں بڑا گدگدا ہو رہا تھا۔ یہ فوم کے جو گدے تو اب چلے بعد میں، اس وقت زمانے میں نہیں تھے، روئی کا گدا بچھا ہوا سارے کمرے میں، بڑے ساری بیٹھک، اور اس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے۔ تو جب آ کے بیٹھے گرماہٹ ہو رہا تھا اس میں، تو وہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا اس میں 100 کلو روئی ڈلوائی ہے گدے میں، اس گدے میں 100 کلو روئی ڈلوائی ہے۔ تو آپ مولانا نے فرمایا کہ بس کیا، اگر مومن کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں گدا عطا فرمائیں گے 40 گز موٹا ہوگا، 40 گز موٹا ہوگا۔ 40 گز؟ تو فرمایا یہ تو میں نے چھیڑا تھا تمہیں، اگر حدیث ضرور سناؤں گے کچھ نہ کچھ۔ جو سنائی نہیں سنائی کہ اسے پتہ تھا کہ میں چھیڑوں گا تو کچھ نہ کچھ سناویں گے۔ یہ کیا ہے، 100 گز میں 100 کلو تمہیں روئی ڈلوا دی، جنت میں جو مومن کو گدا اللہ عطا فرمائیں گے تو فرمایا 40 گز موٹا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ سیڑھی لگانی پڑے گی چڑھنے کے لیے اترنے کے لیے، فرمایا جب چڑھنا چاہے گا نیچے کو ہو جائے گا، اور جب چڑھ جائے گا اوپر کو ہو جائے گا۔ ایسا گدا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے، تو وہ ایمان والوں کو تو ملیں گے، بے ایمانوں کو تھوڑا ہی۔ تو بے ایمانی کی باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ بے ایمانی سے اپنا آپ کو بچاؤ، اللہ ایمان کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اب چلو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو توجہ کے ساتھ، دھیان سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا اشارہ کرو بس، گردن گھمانے کی ضرورت نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ. توجہ یہ ہو غیر اللہ ادھر اور اللہ ادھر، غیر اللہ ادھر اور اللہ ادھر. اور کبھی کبھی اللہ 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 اللہ، ہونٹ پہ تو نہیں ہلتے. اللہ 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 اللہ. کیا مزے کا نام ہے، زباں پر سہل عجب تیرا نام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو عادت ڈالو گے نہیں بولو گے، کچھ نہ کچھ بول لو گے اور کچھ آ جائے گا زبان میں تو کام کی بات بول لو نا. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا اللہ رب العزت کو اس سے بڑا پیار آتا ہے. اور انہی لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی گاؤں کے ہوں باہر کے، سبھی کھانا کھا کے جائیں گے. کھانا زیادہ ہے، باہر کے آدمی کم نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے جب کھانا کھائیں ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھائیں تو آگے آمنے سامنے بیٹھیں اور دوسرے ہاتھ نیچے کر لیا کریں تاکہ جو گرے ہاتھ میں گرے. پھر بھی اگر کچھ دسترخوان پہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو. دسترخوان کس لیے بچھتا ہے؟ نیچے کوئی دانہ پڑا ہوا نہیں ملنا چاہیے، ورنہ تم ادب نہیں سیکھو گے، بے ادب بن کے جاؤ گے. نہیں خواہش ہے کھانے کی مت کھاؤ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اس طرح جھک کر کے منہ میں نوالا نہیں دینا چاہیے جب دوسرا آدمی ساتھ میں کھا رہا ہو، کیونکہ جو چاول اس میں گرتے نہیں پھر انہیں اٹھا کے منہ میں دو گے تو تم تو بدتمیز ہو ہی رہے ہو. دوسروں کو کیوں گھین پیدا کرتے ہو؟ بعض لوگوں کو اس سے گھین آتی ہے کہ منہ میں ڈال رہا ہے اور وہ جو گر رہے ہیں ہاتھ میں سے، منہ میں سے گر رہے ہیں تھونٹوں میں سے، انہیں پھر اٹھا کے کھا رہا ہے اور وہ بھی کھا رہا ہے اس میں. ایک آدمی ایک کھانا کھا رہے تھے 2 آدمی، تو ایک آدمی کھانا کھا کے اس میں تو کھا ہی رہا تھا وہ نیچے گرا کے اس میں، لیکن آخر میں جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو انہیں اس ہاتھ کو یوں رگڑ کے اور اسی میں جھاڑ رہا اسی میں. وہ جو دوسرے ساتھ کھا رہے تھے وہ پیچھے کو ہٹ گئے ایک دم سے، وہ نابینا تھا. تو اس نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کہ اسی میں میل ہاتھ، اس میں میل اتار کے اسی میں ڈال رہا ہے ہاتھ؟ تو مجھے لگ رہا ہے گھی وغیرہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو جب تم طریقہ سیکھو گے نہیں تو گھر کیسے عمل کرو؟ کریں گے نا انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں جو کہیں گے انہیں مردوں کو کھلاوے، اپنوں کو ہمیں نہیں کھلاتا. اب انہیں کیا کروں؟ یہ تو چاہے ان کو بھی کھلاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بھی انتظام کرے گا، ان کا بھی انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ہی دامن تنگ ہے، اس کی رحمت تنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا کبیر انت الذی لا یهتدی الواصفون لوصف عظمتہ. یا کبیر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ تیرے دین کی نسبت سے کہاں کہاں سے لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں سے دور سے قریب سے آ کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما.
ان کی لگن کو اللہ قبول فرما، اے اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما، ان کو اپنی محبت اور اپنا تعلق اور اپنا دھیان نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، جو یہاں موجود ہیں، جتنی باتیں دین کی سنی یا سنائی گئی ہیں، مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو ناحق رشتوں میں رشتے ناتوں کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سہولت عطا فرما، جو ناحق قیدوں میں پڑے ہیں چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں بری فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں، یہاں اس وقت میں یہاں عورتیں یا مرد بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جو نیک تمنا دل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کی برکت سے سب بیٹھنے والوں کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ روحانی اے اللہ تعلق اور تقوی نصیب فرما، ہمارے دلوں میں نور ہدایت عطا فرما، اپنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تجھے یاد کرتے رہیں، کسی وقت تجھ سے غافل نہ ہو، ایسی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا